وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے صحاباؤں کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ بار دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مکہ میں ستایا جا رہا تھا اور کس طرح سے مدینہ کے لوگ آئے اور مدینہ کے لوگوں نے کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لی اور اسلام قبول کیے۔ پھر جب ان کی تعداد مدینہ میں بڑھنے لگی تو ان لوگ کے کیا ارادے ہوئے کہ ان لوگ کیا سوچنے لگے کہ ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اکیلے چھوڑے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو ہمارے ساتھ میں لا لیں۔ تو یہ ساری پلاننگز ہوئی اور بیت العقبہ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سب سے پہلے ایمبیسڈر کو مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بھیجے اور کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کا کام کیا۔ تو اب یہ سب ہو جانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دے دی، مکے میں سے اجازت دے دی گئی کہ اب جس کو چاہے وہ کیا کر سکتے، اپنی دین کے خاطر ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہجرت تھی وہ کوئی آسان چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بہت سارے لوگ جو چاہتے تھے کہ ان کو آسانی ہو جائے ان کی دین میں، اس لیے انہوں نے کیا کیے، انہوں نے اپنا گھر بار اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے، ان لوگ ہجرت کے کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو اس میں کتنے صحابہ جو تھے تو زیادہ تر کیسے جاتے تھے، چھپ کے جاتے تھے، کیونکہ تھوڑے جو لوگ غلام قسم کے رہتے تھے یا غریب رہتے تھے تو ان لوگ ہے نا بتاتے نہیں تھے کہ ہم لوگ ہجرت کریں گے، کیونکہ اگر پتہ چل جائے گا تو قریش لوگ ان کو جانے نہیں دیں گے، تو اس لیے ان لوگ چھپ چھپاتے ہوئے جاتے تھے۔ اب یہ ہجرت جو تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر ہم لوگ مکے سے جا کے مدینہ پہنچ جائیں گے تو مدینے میں ہمارے لیے سب آرام ہی آرام ہے، پورا عیش و آرام ہے، یہ نہیں تھا۔ ہجرت کا مطلب کیا تھا، یہاں پہ جو کچھ ہے ان کا وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے، ساری چیزوں کی قربانی دینا ہے، پلس وہ صرف اپنی جان بچا کے جا رہے تھے، لیکن وہ جان کا بھی ان لوگ کو کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ راستے میں جاتے وقت بھی ان کی جان خطرے میں تھی، یہاں سے نکلنے کے وقت بھی قریش لوگوں کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں تھی، پھر وہاں پہ ان لوگ صحیح سلامت پہنچو گے یہ بھی ان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، پلس وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کیا جائے گا، ان کو اچھے سے رکھا جائے گا، کہ یہ بھی مطلب گارنٹی نہیں تھی کہ مطلب ان کو کیا مطلب۔ ابھی دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ انسان اپنا گھر ور چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو سامنے ایسا یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے گھر ہے، ان کے لیے پوری رہائش کی چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سارے لوگ نے کیا کیے، صرف اسلام کے لیے صرف یہ ساری چیزوں کی قربانی دیے اور ان لوگ نے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس میں سے بہت سارے صحابہ چھپتے چھپاتے چلے گئے، صرف ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے جنہوں نے کیا کیے، اعلانیہ طور پہ ہجرت کی۔ انہوں نے بتا دیے وہاں کے قریش کے لوگوں کو کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے وہ آ کے مجھے روکنے کی کوشش کرے کر کے، اور اس طرح سے انہوں نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کے لیے چلے گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولے کہ آپ ہے نا تھوڑا رک جاؤ کر کے ان کو یہ بات بول دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی، ان کو بولے کہ آپ تھوڑا رک جاؤ کر کے۔ تو یہ اشارہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ کیا سمجھ گئے کہ شاید ایسا ہو کہ کب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو شاید میں ان کے ساتھ ہجرت کروں گا، ان کا میں ساتھ ہی رہوں گا، اس لیے مجھے رکنے کا حکم دے دیا گیا ہے کر کے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیے تھے، آلریڈی سے تیاری کر کے رکھے تھے، ایک دو اونٹوں کو جو اچھا اس کو کھلا پلا کے اچھا رکھے تھے، اور اسی تیاری کر کے رکھے تھے کہ ہم کو اگر ارجنٹ میں نکلنا ہے تو ہم جھٹ سے نکل سکیں۔ اب جب قریش کے لوگ نے دیکھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے، مدینہ ہجرت کر رہے، تو ایسے ایسے کیا ہوا تھا کہ 1/4 تک کا ہے نا مکہ خالی ہو چکا تھا اور ہجرت ہو چکی تھی۔ تو یہ قریش لوگوں کے لیے نا یہ بہت ہی زیادہ ہے نا یہ بات تھی، اس کی بات تھی کہ ان لوگ کو اس کے بارے میں جب ان لوگ کو پتا چلا کہ ہجرت ہو رہی ہے تو ان لوگ کو پولیٹیکلی سوشلی یہ سب ان لوگ کے لیے بہت خوف کی بات تھی، کیونکہ جو مدینہ کی جو جگہ تھی وہ مدینہ ہے نا ان لوگ کے جو کاروان کا روٹ ہوتا ہے، جو ان لوگ کی تجارت کا جو راستہ تھا اس راستے میں پڑتا ہے، اور اگر لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر کل کے دن کبھی مدینہ میں کیا ہو جائے گا، مدینہ پاورفل ہو جائے گا، وہاں پہ مسلمان لوگ کی جماعت ہو جائے گی
تو ہمارا کاروبار کیا ہوئے گا، سب سے پہلے مار کھائے گا، کیونکہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا، وہی راستے سے آنا پڑے گا، وہی راستے سے جانا پڑے گا. تو یہ سب سے پہلے کاروبار کے لحاظ سے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مدینے میں مسلمان جمع ہو رہے کر کے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات ان لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی تھی. پلس ان لوگ کو غصہ بھی تھا کہ مکے کے لوگ جو ہے ان لوگ کے ساتھ رہنے والے لوگ، ان لوگ نے ان کو دین کو چھوڑ کے ایک نیو دین کو یہ کر لیا، اور اس کے لیے ان لوگ کیا کر رہے، ہجرت کر رہے، اپنا گھر وطن اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ رہے. تو یہ بات بھی ان لوگ کو خراب لگ رہی تھی. پلس ان لوگ کو اور یہ بھی بات لگ رہی تھی کہ اب تک کے کیا ہے، عرب جو ہے قریش ہے، ان لوگ کا بول بالا ہے، کیونکہ ان لوگ مکے کے رہنے والے ہیں، کھانے کعبہ کے متولی ہے، تو اس بات کے لیے ان لوگ کو بہت شر حاصل ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، ان لوگ کے گروپ جیسے ان لوگ کے قبیلوں کے لوگ کیا ہو رہے ہیں، بٹ کے مدینے میں جا رہے. تو یہ سب باتیں ان لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے آثار ہے نا، یہ اچھے نہیں نظر آ رہے. اگر ہم کو ہمارے کو بچانا ہے اور ہماری جو جیسی عزت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، ہمارا ٹریڈ، ہمارا مال اور کاروبار سب کچھ برقرار رکھنا ہے، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے مطابق کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا کر کے یہ ان لوگ سوچ لیے تھے. تو ان لوگ نے یہی بات سوچ کے ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ نے دار الندوہ میں کیا کیے، میٹنگ کی. سارے جو قریش تھے، قریش کے بڑے لوگ لیڈرز تھے، ان لوگ نے دار الندوہ میں 26 سفر کا یہ تھا مہینہ، 26 تاریخ کی سفر کی، جبکہ 14 سال نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو چکے. اس وقت انہوں نے کیا کیے، یہ میٹنگ کی. اب یہ میٹنگ میں ہے نا، ان لوگ سارے لوگ جمع ہوئے. اب یہ جب سارے لوگ جمع ہوئے اس میں قبیلے کے، تو اس میٹنگ میں جو ابلیس تھا وہ بھی ان لوگ کے ساتھ آئے. وہ ابلیس کیا کیا تھا، ابلیس ہے نا ایک ابلیس نے ایک بہت بڑا سا تجارت کرنے والا بیپاری کی شکل میں اس نے اپنے آپ کو بنا لیا. اور جب یہ میٹنگ کے لیے سارے لوگ دار الندوہ میں جا رہے تھے تو راستے میں وہ بھی کھڑا تھا. تو سب لوگ نے اس کو دیکھ کے پوچھے کہ یہ کون ہے. تو اس نے بولا کہ میں ہے نا نجد سے آیا ہوا ہوں، اور میں نے سنا ہوں کہ آپ لوگ ہے نا قریش میں بہت بڑی میٹنگ کرنے والے ہو، امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو میں بھی آنا چاہتا ہوں اس میٹنگ میں. کچھ نہیں تو میں کیا کروں گا، آپ کو کوئی اچھا مشورہ ہی دے دوں گا کر کے. تو یہ لوگ نے بولے اچھی بات ہے، آ جاؤ آپ بھی ہماری میٹنگ میں آ جاؤ، کچھ آپ کے پاس بھی اچھا مشورہ رہے گا تو آپ بھی دے دینا کر کے. اب یہ یہاں پہ پورے لیڈرز بیٹھے ہیں قریش کے بڑے بڑے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، اور بہت سارے، امیہ بن خلف، ابو البختاری بن ہشام، اور شیبہ اور ادبا، یہ سارے، ابو سفیان، یہ سارے لوگ سب بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے. اب ان لوگ سوچ رہے کہ اب ہم کیا کرا جائے. مسلمان لوگ تو مدینہ چلے گئے، لیکن ان کے لیڈر کون ہیں، ان کے سرپرست کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اب تک کے مکے میں ہیں. تو اگر مکے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگ کیا ہو جائیں گے، ایک بڑی طاقت وہاں مدینہ میں بن جائیں گے، ان لوگ کی ایک نیو طاقت ہو جائے گی. تو کسی طرح سے اس کو روکنا چاہیے. تو اب تک ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کر کے اس بارے میں سوچ رہے. تو کسی نے کیا بولے کہ ان کو کیا کریں گے، ان کو ہے نا مکے سے ہم لوگ نکال دیں گے. چلو سب لوگ کوئی بول رہا ہے کہ ان کو مکے سے نکال دیں گے. تو اس پر جو دوسرے آس پاس کے لوگ تھے تو بولے کہ نہیں نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہوئے گی. اگر ہم ان کو مکے سے نکال دیں گے اور وہ کوئی دوسری جگہ پہ چلے گئے اور وہاں پہ بھی کیا ہوگا، ان کی باتوں کا اثر ان لوگوں پہ ہو جائے گا، تو یہ وہاں پہ اپنی طاقت بنا لے گے. تو یہ آئیڈیا رد کر دیا گیا. دوسرا پھر آئیڈیا کیا بولے کہ ان کو کیا کریں گے، ہم لوگ قید کر لیں گے، قید کر کے ہمارے پاس رکھ لیں گے تاکہ یہ نکل کے یہاں سے جا نہیں سکے اور مدینہ کے مسلمانوں سے مل نہیں سکے کر کے. تو پھر دوسرے لوگ نے صلاح دیے کہ نہیں نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایسے ایسے کیا ہوئے گے، مسلمان اگر بڑھتے گئے تو ان لوگ کیا کریں گے، ان لوگ بائی فورس، ان لوگ پورا ایک ہم پہ ہی اٹیک کر دیں گے، اور اٹیک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے جائیں گے. کیونکہ ان لوگ اتنی محبت کرتے ہیں تو ان لوگ کیا نہیں کرنے دیں گے، ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بندی بن کے رہنے نہیں دیں گے. تو ایسے تو اسی طرح سے سب لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز دے رہے تھے. تو اس میں لاسٹ میں ابو جہل جو تھا اس نے ایک آئیڈیا دیا. بولا کیا، اس نے کا سب سے خراب آئیڈیا تھا. اس نے کیا بولا کہ دیکھو میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہمارے قبیلے میں سے، ہر قبیلے میں سے کیا کریں گے، ہر ایک قبیلہ کا ایک جوان وہ ایک دم تیز دھار والی تلوار لے گا، اور یہ سارے جوان لوگ مل کے کیا کریں گے، ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کر دیں گے اور ان کو قتل کر کے ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ. ان لوگ کا اس طرح کا پلان تھا کہ لاسٹ میں ان لوگ کیا آپشنز پہ آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. لیکن کوئی بھی ایک چھوٹا قبیلہ ان کو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ایک قبیلہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا، انٹرنل وارز ہو جائے گی ان لوگ کے.
اور ان لوگ کی پھر سے طاقت ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے ان لوگ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انٹرنل ان لوگ میں قبیلے میں جنگی ہو جائے, کھانا جنگی ہو جائے. تو ان لوگ بولے کہ ہر ایک قبیلے کا ایک لے لیں گے, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا گھرانے کا جو قبیلہ ہے وہ کیا نہیں کر سکے گا, وہ سارے قبیلوں کے ساتھ نہیں لڑ سکے گا. اگر کوئی ایک رہتا تھا تو اس کے ساتھ لڑتا تھا, لیکن اب یہ سارے قبیلوں گھرانے کے قبیلوں کے ساتھ نہیں لڑ سکے گا. پھر ان لوگ کو کیا لینا پڑے گا, ان لوگ کو بلڈ منی لینا پڑے گا. مطلب کسی کا خون کر دیا تو معاوضہ لیتے نا, ویسا معاوضہ لینا پڑے گا کر کے, اور اس پہ ہم لوگ کیا کریں گے, ہم لوگ وہ معاوضہ دیں گے, جو قتل کرے ہیں ہم اس کا معاوضہ دیں گے کر کے. یہ ہے نا ابو جہل نے یہ پلان بنایا. تو یہ پلان سن کے ابلیس جو تھا, جو وہ نجد کے تاجدار کے اس میں بیٹھا تھا, اس نے بولا کہ ہاں یہ بہت ہے, بہت اچھا عمدہ پلان ہے, یہی کریں گے. اس سے کیا ہوگا, ہم لوگ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نجات بھی مل جائے گی, اور ہمارے قبیلوں میں جنگ بھی نہیں ہوئیں گی, اور ہم کو صرف کیا کرنا پڑے گا, ہم کو صرف دیت دینی پڑے گی, پیسے دینے پڑیں گے, جو ہم لوگ اچھے سے آسانی سے ادا کر دیں گے کر کے. تو سارے لوگ نے یہ پورا پلان ان لوگ نے بنا دیے, کیا اس طرح سے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ یہ پلان پورا بنا دیا گیا. اب یہ ساری جو ان لوگ کی پلاننگز ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتوں کی بات بتا دی کہ اس طرح سے ان لوگ نے پلان بنائے ہیں, اور یہ سب ان لوگ کا ہونے والا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت کیا کرے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچے. اور بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ نا کبھی بھی باہر نکلتے نہیں تھے, اور مطلب وہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے نا, شدت کی گرمی ہوتی ہے, ایک دم دھوپ کا ٹائم. تو اس وقت عرب لوگ وہاں پہ کبھی زیادہ باہر نہیں نکلتے, جب تک کہ بہت کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہو تب تک کہ نہیں نکلتے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچے. تو یہ خبر کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی کہ ان کے گھر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے کر کے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ ضرور کوئی بہت اسپیشل بات ہوئے گی, کوئی خاص بات ہوئے گی, اسی لیے وہ آ رہے. تو انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کے بعد بولے کہ تمہارے گھر میں کوئی اور جو لوگ ہیں نا, ایکسٹرا کوئی بھی لوگ ہیں تو ان لوگ کو باہر کر دو کر کے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے, صرف میری بیوی ہے, اور میری بیٹی ہے, میرے گھر کے لوگ ہیں, اور آپ کی بیوی مطلب ان کی بیٹیاں تھی, بی بی عائشہ اور بی بی اسما, یہی 2 جن ہیں, اور کوئی باہر والا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ خود ہی انہوں نے بولے کہ کیا ہوا, ہم کو کیا اجازت مل گئی ہے کر کے انہیں پوچھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیے کہ ہاں ہم کو کیا ہو گئی ہے, اجازت مل گئی ہے, ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے. تو یہ بات سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے, اور وہ بولے کہ ان لوگ نے پھر وہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ نے پلان کر دیے تھے کہ ان لوگ کیا کریں گے, ابھی ہجرت کر لیں گے کر کے, یہاں سے ابھی ان لوگ نکل جائیں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو میرے کو تیاری کرنا ہے وہ میں کر لیتا ہوں, اور یہ بات بول کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, اپنے گھر کی طرف چل گئے. اب اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اب یہاں پہ یہ جو قریش لوگ نے تو پلان بنائے تھے, تو وہ حساب سے ان لوگ نے کیا کیا, ہر ایک قبیلے میں سے ہر ایک لوگوں کو لے لیے. تو یہ سارے لوگوں میں سے 11 لوگوں کو چنا گیا تھا. ابھی 11 لوگ کون تھے, ابو جہل بن ہشام, حکم بن ابو العاص, عقبہ بن ابی معیط, النضر بن الحارث, امیہ بن خلف, جمع بن الاسود, تمیمہ بن عادی, ابو لہب, ابے بن خلف, نہبی بن الحجاج, اور اس کا بھائی منی بن الحجاج. اب یہ 11 لوگ نے پلان کر کے ان لوگ سارے لوگ کیا کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف نکلے رات کے وقت ان لوگ. اور ان لوگ کا کیا پلان تھا کہ ان لوگ کیا کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ان لوگ پہرا دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے ہیں, ایک دم فجر کی نماز کے پہلے اٹھتے ہیں نا, ایک دم فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں, اور وہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھانے کعبہ کی طرف. جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے نا, تو ہم لوگ 11 کے 11 لوگ کیا کریں گے, ایک ساتھ ان پہ اٹیک کر دیں گے. تو اس سے ان لوگ نے کیا کیے, یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف نکل گئے تھے کہ ہم لوگ جا کے رات بھر وہاں پہ کھڑے رہیں گے, اور جیسے ہی وہ 4 بجے کے وقت, ہمارے حساب سے سمجھو 4 بجے کا وقت جب وہ گھر کے باہر نکلیں گے, تب ہم کیا کریں گے, ان پہ اٹیک کر لیں گے. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے, اور ان کو کیا بولے, ان کو بولے کہ ابھی آج کیا کرنا, آج تم رات کو ہے نا میری جگہ پہ تم کیا کرنا, تم سو جانا کر کے.
तुम सो जाना करके उनको बताया, बोले कि तुम सो जाना, और उनको फिर है ना सारी चीजों की बता भी दिए थे, क्योंकि नबी वसल्लम के पास है ना सारे लोग, मतलब इतनी दुश्मनी करने के बावजूद भी कुरैश लोग क्या करते थे, उनका माल रखते थे, कुछ थोड़े बहुत सामान कुरैश लोग के नबी वसल्लम के पास रखे थे। तो जिसकी जिसकी अमानत रखी हुई है वो सारा उन नबी वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बता दी कि ये इसकी अमानत है, ये सब तुमको क्या करना है, तुमको लौटाना है करके। तो ये सारी चीजें बताए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को उनकी जगह पे सुला दिया। अब ये सारे लोग है ना घर के बाहर खड़े हुए हैं, और वहां पे से नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, बाहर उन लोग के सामने से निकले हैं और कुरान की आयत मट्टी उठाए और मट्टी को है ना फेंके उन लोग के ऊपर, और कुरान की आयत पढ़ते हुए निकले हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग के सामने से निकले, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कर दिए, उन लोग के आगे एक आड़ डाल दिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल के गए, लेकिन उन लोग को किसी को भी पता नहीं चला कि नबी वसल्लम उनके सामने से चले गए, और उन लोग सिर्फ है ना पहरा देते खड़े रह गए, और नबी वसल्लम ने सिर्फ कुरान की आयत पढ़ते के और वो मट्टी फेंके और वो वहां से निकल के चले गए, और वो सीधे कहाँ पहुंचे, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास चले गए। और फिर वहां से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो ऑलरेडी पहले से अपनी ऊँट तैयार रखे थे, तो उन लोग वहां से निकल के उन लोग मक्के से बाहर निकल गए। अब ये जो मक्के से बाहर इन लोग निकले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, जिस तरह से मदीना जाने का रास्ता था ना, वो जगह से उन लोग नहीं गए, वो जगह पर नहीं गए। उन्होंने क्या किए, पूरा जो ऑपोजिट डायरेक्शन था, यमन जाने की जो जगह थी, उस तरह उस रास्ते से वो दोनों निकल गए। वो दोनों निकल के उन लोग थोड़े और आगे जाने के बाद उन लोग को एक गार मिला, जिसको गारे सौर के नाम से हम जानते हैं। उस गार में जाके पनाह ले ली। अब यहाँ पे है ना ये लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि अभी 4 बजे का वक्त होगा और नबी सल्लम निकलेंगे करके, लेकिन उसने बाद उन लोग को कोई निकला ही नहीं, और थोड़ी बाद कोई एक आदमी आया तो उसने खबर दे दिया कि उसने नबी सल्लम को बाहर जाते हुए देखा है करके। तो उन लोग सब हैरान परेशान, और अंदर देख रहे तो हजरत अली वहां पे सोए, लेकिन उन लोगों को क्या लग रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं, और उन लोग को फिर उन लोग अपने सर पे हाथ मले तो उनको पता चला कि उन लोग के सर पे से मट्टी भी निकल रही है। फिर जाके अंदर जाके झाँक के देखे चादर उठा के, तो वहां पे कौन थे, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे। अब ये सब देख के जो था अबू जहल, उसको तो इतना गुस्सा आया, क्योंकि इसने तो क्या सोचा था कि ये हमारा क्या है, फुल प्रूफ प्लान है, और ये हमारा प्लान क्या होएगा, ये कामयाब होके ही रहेगा। उसको इतना अपने पे भरोसा था, और ये भरोसा करके ना वो नबी वसल्लम की बातों का मजाक भी उड़ा रहा था। वो अपने लोगों को बोल रहा था कि नबी वसल्लम क्या बोला करते थे कि मैं नबी हूँ, जो मेरी इत्तिबा करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जो नहीं करेगा उसको जहन्नम मिलेंगी। लेकिन देखो आज हम लोग उनका ही कत्ल करने जा रहे करके ऐसे बातें करके वो मजाक उड़ा रहा था। लेकिन तो जब उसको पता चला कि नबी वसल्लम उनके हाथों से निकल के चले गए, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। और वो गुस्से में आके, मतलब वहां पे अभी कौन बचे थे, सिर्फ हजरत अली थे ना। तो हजरत अली को उन लोगों ने पूछे मारे, और उनको पूछे, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले कि मैं तो नहीं जानता हूँ। फिर उन लोग ने क्या किया, उनको मारते हुए लेके चले गए, खाने काबा की तरफ लेके चले गए। उन लोग को बहुत उनको ये करे, तकलीफ दिए, परेशान करे, और सिर्फ वही सवाल कर रहे थे कि कहाँ गए नबी वसल्लम, बताओ। लेकिन हजरत अली नहीं जानते थे, तो उन्होंने बोले कि मैं नहीं जानता हूँ कहाँ गए करके। लेकिन इन लोग है ना ज्यादा कुछ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, सिर्फ उन लोग उतना ही कर सके कि थोड़ी तकलीफ और अजियत दिए, लेकिन और ज्यादा उनके साथ, मतलब और ज्यादा सख्ती नहीं की। और ये बाद में देखो, अब यहाँ पे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में सोचो कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जानते हैं कि ये जो सारे कुरैश है, ये क्या है, अभी कत्ल के खून के दुश्मन है, नबी वसल्लम पे जानलेवा हमला करने वाले हैं। लेकिन उनकी जगह पे हजरत अली को जब नबी वसल्लम ने बोले कि तुम सो जाओ, तो वो आराम से खुशी खुशी सो गए। और बाद में साहबाओं से ही पता चलता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बोले थे कि मेरे को उस दिन उस रात जो सबसे अच्छी नींद आई थी, कि मुझे जरा भी ऐसा डर नहीं था कि ये लोग मेरे को कत्ल कर देंगे और मैं कत्ल हो जाऊंगा आज। क्योंकि नबी वसल्लम ने क्या बोले थे, मेरे को सबकी अमानतें दिए थे, और क्या बोले थे, ये लौटा के आना। तो जब नबी वसल्लम ने बोले थे ये अमानतें लौटा के आना, तो मैं समझ गया था कि मेरी जान के साथ आज कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब नबी वसल्लम बोले ये लौटा के आना, मतलब मैं लौटाने वाला हूँ, तो मेरी जान कैसी रहने वाली है, सही सलामत रहने वाली है। तो तो इस तरह से फिर अब है ना वो गुस्से में कहाँ पहुंचे, अबू जहल जो है
اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو کچھ بات معلوم نہیں کر پائے, تو انہوں نے کیا کیے, غصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے, کیونکہ ان لوگ کو یہ بات تو پتہ ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے زیادہ ان کے قریبی کون ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, تو زیادہ سے زیادہ وہ کہاں گئے رہیں گے, ادھر ہی گئے رہیں گے, اور ان لوگ کو ساتھ میں پلان بنائے رہیں گے. تو پہنچے وہ کہاں پہ پہنچے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے. اور وہاں پہ جب وہ گئے تو وہاں پہ ان کی بیٹی جو تھی بی بی اسما رضی اللہ عنہ تھے, تو ان کو انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ کے ابو, بتاؤ. تو وہ بولے مجھے نہیں پتا. تو ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کیا کہ اتنا زور سے تھپڑ مارا بی بی اسما رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے کان میں جو تھی بالی وہ نکل کے گر گئی. لیکن وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ابا کہاں ہے, تو وہ بھی انہوں نے بھی وہی بتایا کہ میں نہیں جانتی ہوں کر کے. اب قریش لوگ جو تھے ان لوگ بہت غصے میں آگ ببولا ہو گئے اور ایک دم پریشان ہو گئے, اور وہ سارے کے سارے جتنے تھے وہ سارے کے سارے کیا کرنے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے لگے. اور پھر یہاں تک ان لوگ نے کیا کیے کہ جتنے بھی مکہ سے باہر جانے کے راستے تھے وہاں پہ کیا کرے, ان لوگ نے اپنے گارڈز لگا دیے, مطلب ہتھیار کے ساتھ لوگوں کو رکھا دیے وہاں. پلس ان لوگ نے کیا کیے, ان لوگ نے ہے نا گارڈز کو بھی رکھ دیے, پلس ان لوگ نے نا انعام رکھ دیے کہ جو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہم کو خبر دیں گے یا ان کو ہمارے پاس لے کر آئیں گے تو ہم کیا کریں گے, 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیں. مطلب ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 اونٹوں کا انعام, ایسے 200 اونٹوں کا انعام انہوں نے ان دونوں کے اوپر رکھ دیے کہ جو بھی ان کے بارے میں خبر بتائے گا یا ان کو ہمارے پاس لے کر آئے گا تو ہم ان کو اتنا اتنا انعام دیں گے. تو اب جیسے یہ بات پتا چلی, اب یہاں پہ کیا ہوا, یہ پیسے کی لالچ میں کیا ہوگا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہیں رکھتے تھے, جو نیوٹرل رہتے تھے, ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہے یا نہیں ہے, وہ لوگ بھی کیا کرنے لگے, پیسے کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگ گئے. جس کو بھی تھوڑا بہت راستے کا نالج تھا تو وہ سارے لوگ بھی کیا کرنے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. اب یہاں پہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہاں پہ پناہ لیے تھے, غار ثور میں پناہ لیے تھے. تو وہ بہت چھوٹی سی غار تھی, تو اس غار میں جانے سے پہلے ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہلے مت جائیے, پہلے میں جاتا ہوں. اور پہلے وہ اندر جا کے انہوں نے کیا کہ جتنے بھی کھڈے جو تھے ان کے کپڑے کو پھاڑ کے جو بھی کھڈے کھڈے دکھ رہے تھے وہ سارے کھڈوں کو بند کر دیے تاکہ اس کے اندر سے کوئی کیڑے باہر نہیں آئے. پھر انہوں نے کیا کیے, اور پھر ایک دو کھڈے رہ گئے تھے تو اس کو انہوں نے کیا کیا, اپنا پیر رکھ کے بند کر دی. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کے بعد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بولے کہ اب ان لوگ اتنا سفر دور کا کر کے آئے تھے بھاگ, تو انہوں نے بولے کہ آپ تھک گئے ہیں نا تو ایک کام کرو آپ سو جاؤ کر کے. تو حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں ایسا سو گئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ غار ہے نا بہت چھوٹی سی غار تھی, کوئی تم بہت بڑی جگہ سی نہیں تھی, تو مطلب ان کا جیسا پیر رکھ رہا ہے, پیٹ اور پیر رکھ رہی ہے اتنی جگہ, اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے. اب انہوں نے تو جہاں تک کا ہو سکا تھا وہاں پہ انہوں نے سارے کھڈے بند کر دیے تھے, لیکن ایک دو کھڈے جو خالی تھے ان کے پیر جہاں پہ انہوں نے رکھے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا, ایک کیڑا وہاں سے نکلا اور اس نے کیا کیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا. اور وہ کاٹنے کے وجہ سے جو اس کی شدت سے کیا ہوا, اور حضرت ابو بکر نے, لیکن وہ جو اس کے کاٹنے کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سوئے ہوئے تھے تو نہ انہوں نے آواز کی اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہلے اور انہوں نے کچھ بھی یہ نہیں کیے, لیکن جو اس کا درد تھا اس کے کاٹنے کی وجہ سے اتنا زیادہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, اور وہ آنسو نکل کے کیا ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں لیٹے ہوئے تو ان کے اوپر جا کے پڑ گئے. تو جیسے آنسو کے ٹپکے پکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو تب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی, آنکھ کھل گئی. اور انہوں نے کیا کیے, پھر دیکھے تو کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ اتنے تکلیف میں تھے, اتنے درد میں تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنا لعاب ان کے پیر پہ لگائے اور اس کے بعد ان کا وہ پیر جو تھا وہ اچھا ہو گیا. اب یہ دونوں ساتھی وہاں پہ تھے, اور ایک بار تو مطلب اتنا یہ جو قریش لوگ سب ڈھونڈ رہے اور یہ دونوں یہاں پہ غار کے اس میں رکھے ہوئے ہیں, تو ایک بار تو کیا ہو گیا, ڈھونڈنے والے ہیں نا وہ غار ثور کے ایک دم قریب تک آ گئے. اور ایسا تھا کہ اگر وہ لوگ جو تھے ذرا نیچے سے جھک کے دیکھ لیں گے غار میں تو ان لوگ دکھ جائیں گے. تو اس پر ہے نا کیا ہو گیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نا بہت پریشان ہو گئے اور ایک دم خوف زدہ ہو گئے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیے اور بولے کہ لا تحزن, کہ تم ہے نا غم مت کرو,
तुम्हें उसके बारे में क्या ख्याल है, उन दोनों के बारे में क्या ख्याल है जिसका तीसरा साथी अल्लाह है। तो यहाँ पर हजरत नबी वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को दिलासा दे रहे कि हम सिर्फ दो नहीं है, हमारा तीसरा साथी जो है अल्लाह सुब्हान तआला है, तो वो क्या करेंगे, हमारी हिफाजत करेंगे। और हम लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की इस वजह से, क्योंकि वो गार में नबी वसल्लम के साथ थे, तो उनको हम उनका साथी गार करके भी कहा जाता है। उनको कुरान में उनको इस लक़ब से बताया गया है कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी गार में था करके। तो ये भी एक लक़ब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का है कि वो क्या थे, गार के साथी थे। अब यहाँ पे जो था, ये जो नबी वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु गार में है, तो अब है ना सारे लोग ढूंढ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जो फैमिली है ना, वो सब है ना हजरत नबी वसल्लम के इसमें लगी हुई है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को ख्याल रखने के लिए रखी हुई है। तो उसमें से सबसे पहले तो जो उनका जो बेटा था हजरत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का अब्दुल्ला, वो क्या किया करता था, वो है ना दिन के वक्त है ना वहाँ पे रहता था कुरैश लोग के साथ में, और है ना वो देखता था कि मतलब इनकी क्या प्लानिंग्स हो रही है, क्या कर रहे हैं, ये सारी बातों की खबर लेके एकदम रात पड़े, एकदम अंधेरा होने के बाद आके ये सारी बात है ना वो किसको बता दिया करते थे, नबी वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बता दिया करते थे। फिर उनका एक है ना गुलाम था, अमीर बिन फुहैरा जिसका नाम था, वो क्या किया करता था, बकरी चराने का काम जो इन लोग किया करते थे, अपनी बकरियों को लेके जाता था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की सारी बकरियों को सारे लोगों के साथ उन लोग मिलके चराते थे, पूरे जो गांव वालों है मक्के वालों के साथ मिलते थे। फिर चुपके से क्या करता था, थोड़ी बकरियों को लेके ना अलग हट जाता था, जब वापिस इन लोग का आने का टाइम होता था ना, तो ऐसे ऐसे हट जाता था और थोड़ी बकरियों को उस गार के पास लेके चले जाया करता था, ताकि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और नबी वसल्लम को उसका बकरियों का दूध मिल जाए पीने के लिए। फिर वहाँ पे जो उनकी बेटी थी अस्मा रजी अल्लाह अन्हु, वो भी क्या करते थे, एकदम रात पड़े बहुत एकदम अंधेरे में चुपके से निकल के क्या करते थे, थोड़ा खाने वाने का सामान लेके जाके वहाँ पे दे दिया करते थे। अब है ना इसी तरह से क्या हो गए, 3 दिन निकल गया। अब ये 3 दिन ये दो नबी वसल्लम और ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ये गार में ही थे। अब ये कुरैश के जितने लोग थे, इन लोग सारे लोग ढूंढते जा रहे, उन लोग सारे लोग कहाँ ढूंढते जा रहे, मक्के के रास्ते में, और लेकिन नबी वसल्लम कहाँ पे थे, यमन के रास्ते में, उस जगह के रास्ते में छुप के बैठे हुए थे। तो 3 दिन गुजर गए, तो अब 3 दिन के बाद उन लोगों को क्या एहसास हो गया, क्या अब क्या हो गए, रह गए 3 दिन हो गए, मीन्स नबी वसल्लम हमारी पहुंच से दूर हो गए। तो 3 दिन लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोरों शोर में ढूंढने के बाद क्या हो गए, इन लोग जरा थोड़े लोग क्या हो गए, थक के बैठ गए। तो 3 दिन के बाद नबी वसल्लम ने क्या बोले कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मदीने के लिए निकलेंगे। और वहां पे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने पहले से ही है ना एक गाइड जो होता है, रास्ता बताना वाला होता है, उसको पहले से मुआवजा दे के तैयार करके रखे थे। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उराके। तो उसने क्या किया था, उसने बोला था क्या, अच्छा उसने अपनी जबान दी थी कि मैं क्या करूंगा, आपको है ना मदीना सही सलामत पहुंचा दूंगा। और उन लोग ये जो गाइड होते थे, तो इन लोग को बहुत अलग अलग रास्ते पता होते थे कि छोटे मोटे रास्ते कौन से हैं, लंबे रास्ते कौन से हैं, तो जो अनकॉमन रास्ते वैसे रास्ते से मैं क्या करूंगा, आपको पहुंचा दूंगा करके इसने जबान दे दिया था। और ये है ना, अब देखो यहाँ पे भी ना बहुत ही एक ख्याल करने की बात है, ये जो गाइड था, अजान हो रही है, मैं अजान की बात शुरू करती हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیے تھے، آلریڈی پہلے سے ایک گائیڈ سے بات کر کے رکھے تھے، راستہ بتانے والے کی، جس کا نام تھا عبداللہ بن اراقد. تو اس نے بولا تھا کہ میں اچھی معاوضہ لے لیا تھا اس نے، اور بولا تھا میں کیا کروں گا، آپ لوگ کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دوں گا کر کے. تو اب یہاں پہ دیکھو یہ شخص اس نے کیا کیا ہے، عبداللہ بن اراقد، اس نے تو معاوضہ لے لیا ہے، سمجھو 50 ریال رہے گے یا جو بھی رہے گے، 100 ریال جو بھی ہے اس نے لے لیا ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے، یہاں پہ قریش لوگ نے 200 اونٹوں کا انعام رکھے ہے. تو 200 اونٹ مطلب وہ ٹائم کے اچھے خاصے، ابھی بھی اگر ہم لوگ یہ کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے تو بہت اچھی خاصی رقم ہے. لیکن اس نے کیا کیا تھا، زبان دے دیا تھا. تو یہ چاہتا تو دھوکہ دے سکتا تھا نا، یہ چاہتا تو دیکھیں قریش کو بتا سکتا تھا کہ دیکھو یہاں ملیں گے، ان لوگوں کو میں لے کے جانے والا ہوں، یہاں پہ آ کے پکڑ لو. لیکن اس نے کیسے ایمانداری دکھائی، اس شخص نے جیسے زبان دے دیا تو اپنی زبان پہ تھا. اور جبکہ یہ مسلمان بھی نہیں تھا، یہ قریش کے دین پہ ہی تھا، لیکن پھر بھی کتنا ایمان نے وعدہ خلافی نہیں کی، دغا بازی نہیں کی. اور اس نے کیا کیا، برابر سے ان لوگوں کو برابر لے کے جا کے مدینہ تک پہنچانے کا کام اس نے برابر سے کیا. تو یہاں پہ یہ جو کردار ہے، یہ لوگ کیسے تھے، مطلب اپنی زبان کے کیسے پکے تھے، مطلب دین پہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن کیسے ہے ان لوگ اپنی زبان پہ پکے ہیں. ان لوگ کو کوئی لالچ ان لوگ کی اپنی زبان سے ہٹا نہیں سکی. مطلب 200 اگر اونٹ کا اگر ہم لوگ یہ کرتے تو اچھا خاصا مال ہے، لیکن یہ 200 اونٹ کا لالچ بھی ان لوگ کو کیا کر نہیں سکا، اپنی زبان سے ہٹا نہیں سکا. تو یہ جو کردار ہے، اس طرح سے کردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے. تو آج ہم کو بھی ہے نا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں، ہمارے آج کردار کہاں چلے گئے. آج اگر مسلمان جب بات کرتے ہیں، آج ہم ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنوں پہ، آج ہم لوگ مسلمان ہو کے ہم کیا نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے. جب ہم ہی بھروسہ نہیں کرتے تو غیر لوگ کیسے بھروسہ کریں گے. ہم نے آج ہمارے اپنے کو کتنا یہ کر دیے کہ اگر ہم لوگ اگر بولتے بھی ہے باتوں میں انشاءاللہ میں آؤں گی، انشاءاللہ میں کروں گی، تو بولنے والے لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں نہیں آپ انشاءاللہ ایسا مت بولو، اب برابر سے برابر ہم لوگ کو برابر بتاؤ، پرومس کرو کہ نہیں تو آپ ضرور آؤ گے کر کے. اس طرح سے ہو چکا ہے. تو یہاں سب بھی جو ہمارے جو غلط عادتیں آ گئی ہے، جو ہم ہماری زبانوں سے پلٹ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو بھی ہم کو بدلنا بہت ضروری ہے. پلس ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم امانت اور یہ سب جب باتیں آتی ہے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، امانت اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے، یہ سب صرف ہے نا لین دین اور پیسہ اور یہ ساری چیزوں پہ جب وہ ہوتا ہے وہی چیز امانت ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات یاد دلا دوں کہ بہنوں کہ یہ ساری چیز یہ نہیں صرف اگر ہم بات بھی کرتے ہیں اور کسی کو ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ نہیں بولیں گے، یا ہم کسی کو بولتے ہیں کہ میں یہ ٹائم تک وہاں پہنچ جاؤں گی، تو یہ ساری بات بھی امانت میں آ جاتی ہے. اگر ہم کسی کی بات ہمارے پاس سنتے اور اب ہم ان کو بولتے کہ ہم یہ نہیں بولوں گے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، امانت ہو جاتی ہے. تو ہم کو کسی کو پھر یہ بات کسی اور سے شیئر نہیں کرنی. جب ہم ہماری زبان دے دی کہ میں کسی کو نہیں بولوں گی، تو ہم کو کسی کو یہ نہیں بولنا ہے. اگر ہم کسی کو ہمارا وقت دیتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو آ کے ملوں گی، تو ابھی بھی ہم کیا دے رہے ہیں، کسی کو ہماری زبان دے رہے ہیں. اور تو اس کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پورا کرنا ہے. اگر پوری کوشش کرنا ہے کرنے کی، اگر نہیں ہو رہا ہے، کچھ ارجنسی آ گئی، تو کیا کرنا، ہم کو اطلاع دینا. لیکن ہم لوگ تو ایسے غافل رہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس وقت پہ پہنچے نہیں تو ہم کو اتنی بھی یہ نہیں ہو کرٹیسی رہتی ہے کہ ہم فون کر کے بتا دیں کہ نہیں پلیز ہم لوگ لیٹ ہو گئے یا ہم نہیں آ سکیں گے، اور سامنے والا کیا کرتا ہے، انتظار کرتا رہ جاتا ہے. تو یہ سب جو عادتیں ہیں ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بدلنا ہے. ہم کو بہت ضروری ہے. ہمارا جو کردار ہے نا، آج ہم نے ہمارا کردار ہماری عادتوں کی وجہ سے ہمارا کردار کو بہت یہ کر دیے ہے. تو یہ جو اچھی عادتیں ہیں، یہ کردار کو بڑھانے والی، اس کو ان کو ہمارے میں واپس سے لانا ہے، اور ہمارے کردار کو کیا کرنا ہے، بلند کرنا ہے. تو اس کی ہم لوگ سب لوگ کیا کریں گے، ضرور سے ضرور کوشش کریں گے. اب یہاں پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے، ان لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے. تو مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو کیا ہوا، اب اس میں سے کیا ہو گیا، بہت سارے لوگ جو تھے 3 دن ہونے کی وجہ سے، اچھا بھی جاتے وقت کیا ہو گیا، بی بی اسما رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کچھ ہے نا کھانے کا توشہ لے کر آئے تھے، کہ راستے میں لوگ کچھ کھانے وانے کا تھوڑا سا سامان لے کر آئے. اب جو سامان تو لے کر آ گئے، لیکن وہ سامان اونٹ کے ساتھ باندھنے کے لیے جو کمر بند جو لانا ہوتا تھا، کچھ کپڑا یا کچھ ڈوری، وہ لانا بھول گئے. تو اب جب انہوں نے دیکھے کہ ان کے پاس ہے نا وہ باندھنے کا ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کیے، انہوں نے جو اپنا کمر بند ہوتا ہے
اس کو نکالے, مطلب کمر پہ باندھنے والا کپڑا ہوتا تھا تو وہ اچھا خاصا تھوڑا بڑا تھا, تو اس کپڑے کو کیا کرے, 2 ٹکڑے کرے, اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا واپس سے اپنا کمر بند میں باندھ لیے, اور ایک ٹکڑے کو کیا کیا انہوں نے, وہ اونٹ سے وہ کھانے کا جو سامان تھا اس کو باندھ لی. تو یہ ساری باتیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, اور ان کو ہے نا تب سے نا ذات النقطین کر کے ان کا نام پڑ گیا, مطلب 2 کمر بند والی کر کے ان کا نام ہو چکا. تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو ہم لوگ ان کا دوسرا نام کیا ہے, ذات النقطین کے نام سے بھی جانتے ہیں. پھر اب ان لوگ یہاں سے نکلے تو مکے کے بہت زیادہ تر لوگ کیا ہو گئے, ان لوگ نے مطلب کوشش چھوڑ دی کہ 3 دن ہو گئے, اب تو لگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پہنچ کے باہر ہے کر کے. لیکن اس میں سے جو ایک شخص تھا, اور جو مطلب بہت ہی جو زیادہ ماہر تھے, جو بہت اچھے سے جو راستہ جانتے تھے نا, پھر وہی سب لوگ ہی پیچھے کر رہے تھے, کیونکہ یہ ہر کسی کو نہیں آتا. جو گائیڈ رہتے اور جو بہت زیادہ راستے پہ جاتے آتے, تو ان لوگ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے راستہ جانا. اب پہلے کے زمانے میں دیکھو, آج کے زمانے میں کیسے سارے روڈز لکھے ہوئے کہ اس طرح جاؤ, یہاں پہ سٹی کا بارے میں سے پہلے سے آ جاتا ہے, بورڈ مل جاتے ہیں ہم لوگوں کے. اگر ہم لوگ کو سورت جانا ہے تو ہم لوگ کو ڈائریکشن مل جاتا ہے. اور پلس آج تو ہم لوگ ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہتے, تو آج تو ہمارے موبائل پہ پورے روٹس آتے رہتے, لیکن پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو راستہ دیکھنے والے کس طرح سے دیکھتے تھے, ان لوگ چاند سے, جھاڑ سے اور یہ ساری چیزوں سے دیکھتے تھے. پلس اگر کسی کا پیچھا کرنا ہے تو پھر ان لوگ کس سے کرتے تھے, کہ جو راستے میں جو یہ ہوتی ہے مٹی, اور اس میں جو اونٹ کے نشان, پیروں کے نشان, تو یہ سب چیزوں سے ان لوگ کو پتا چل جاتا تھا. کہ ان لوگ خالی نشان دے کے بتا دیتے تھے کہ یہاں پہ کتنا بڑا ہے قافلہ گزرا ہے یا کتنے لوگ گزرے ہیں. تو جو بہت ماہر تھے نا, تو وہی لوگ کیا کرتے تھے, ان کے پیچھے ابھی لگے ہوئے تھے کہ کیا کریں لوگ کس طرح سے ابھی ہمارے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر مل جائے تو ہم کو اتنا پیسہ مل جائے گا. تو اس میں ایک سراقہ بن ملک کر کے ایک شخص کا نام تھا. تو یہ وہ ہے نا, یہ ساری چیزوں میں بہت یہ تھا, اور اس کے پاس بہت اچھا تیز گھوڑا تھا. تو اس نے لگا کہ میں تو ہے نا مکے سے مدینہ کا راستہ اچھے سے جانتا ہوں, تو میں کیا کروں گا, میں آرام سے ہے نا ان لوگ کو ڈھونڈ لوں گا. تو یہ نیت سے وہ نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اور وہ پیچھا کر رہا تھا, سارے لوگ بھی تھے, لیکن وہ پیچھا کر رہا تھا, اور پیچھا کرتے کرتے وہ سارے اپنی پرس میں وائٹ والا, اس کے پاکٹ میں نا ایک وہ اپنے اندازے لگاتے ہوئے کیا ہوا, وہ برابر اپنے راستے تک کے پہنچ گیا. اور ایسا آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچنے والا تھا. اس کا گھوڑا جو تھا وہ برابر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اونٹ کے پیچھے تھا, اور وہ پہنچنے والا تھا, ایک دم ہی نزدیک تھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا, پکڑ سکتا تھا. تو اتنے میں کیا ہو گیا, اس کا گھوڑا گر گیا. جب پہلی بار اس کا گھوڑا گرا تو اس کو لگا کہ کچھ یہ بدشگونی آ گئی ہے, ابھی تک تو میرے ہاتھ لگ ہی جاتے تھے, لیکن یہ میرا گھوڑا گرنے کی وجہ سے ان لوگ آگے چلے گئے. پھر وہ اٹھا, پھر اپنے گھوڑے پہ بیٹھا, پھر اس نے پیچھا کیا اور ایسے ایک دم آلموسٹ قریب آ گیا تھا کہ واپس سے وہ کیا کرنے والا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تک اس کا ہاتھ پہنچنے والا تھا. تو واپس سے اس کا گھوڑا گر گیا. اب یہ ایسا واپس سے پھر وہ اٹھا کے لگتا واپس سے کچھ ہو گیا رہے گا, کر کے واپس سے پھر وہ اٹھا, اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا, پھر وہ پیچھا کرنے لگا. اب وہ پیچھا کرتے کرتے تیسری بار بھی ایسا ہوا کہ کیا ہو گیا, واپس وہ ایک دم نزدیک آیا اور واپس سے اس کا گھوڑا گر گیا. جب 3 بار ہو گیا نا, تو پھر اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں یہ ہے نا, یہ ضرور یہ کیا ہے, یہ کوئی شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں کیا ہے, اللہ کے رسول ہے, اور ان کو کیا ہو رہی ہے, غیبی مدد حاصل ہو رہی ہے. تو اس کو سمجھ میں آ گیا, اور پھر اس نے کیا کر لیا, ایمان لا لیا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھے اور بولے کہ اچھا یہ ہمارے بارے میں تم ہے نا کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا کر کے. اور اس میں جو سراقہ بن یہ تھا, اس نے کیا بولا کہ اچھا یہ تو میں نہیں کروں گا, اور اس نے ایمان بھی لا لیا. اس نے بولا کہ مجھے نا آپ کچھ دے دو, مطلب بولتے نا دعا دے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھی یہ درخواست کی کہ مجھے بھی آپ کچھ شر دے دیجئے, کچھ یہ دے دیجئے, دعا دے دیجئے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں تمہارے ہاتھوں میں ہے نا کنگن دیکھ رہا ہوں, کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں کر کے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. اور یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے نا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں, وہ بہت سالوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا, کیسر اور یہ فتح ہوا تھا نا, ایران فتح ہوا تھا, تو وہاں سے جب مال غنیمت آیا تھا, تو جو کسرا جو وہاں کا جو راجا پہنتا تھا, اس کے ہاتھ سے بڑے بڑے سونے کے کنگن آئے تھے. تو وہ کنگن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے اور بولے کہ اب یہ تم پہنو اور پوری جگہ پھیلو, اور بتاؤ کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے, کتنے سال پہلے یہ بات بتائے تھے, وہ کیا ہوئی ہے, وہ بات سچ ہوئی ہے کر کے.
پھر اس طرح سے یہ دونوں کیا کرنے لگے, دونوں نکل کے جانے لگے. اب دونوں جانے لگے. اب ایک ہے نا راستے میں جا کے ایک چھوٹا سا گھر تھا, جیسا کٹیا جیسی تھی گھر, اور وہ عورت ہے نا وہاں پہ ایک عورت بیٹھی تھی, تو ذرا ضعیف عمر کی عورت تھی. اب اس کا نام تھا مباد, اور اس کا کیا کام تھا کہ مطلب مسافر جو آتے ہیں ان لوگ کو کچھ کھانا پینا تھوڑا وہ دے دیتی تھی جو اس کے پاس رہتا تھا, اور مسافر لوگ اس کو کچھ دے دیا کرتے تھے معاوضہ. تو ایسا اس کا کام تھا. تو لیکن وہ کون سا سال تھا, قحط سالی کا سال تھا نا, تو ان لوگ کے پاس بھی نا کچھ کھانے پینے کے لیے تھا نہیں. تب یہ دونوں مسافر آئے اور انہوں نے پوچھے کہ کچھ ہے کیا ہمارے لیے. تو وہ جواب دیتی ہے کہ نہیں, اگر میرے پاس کچھ ہوتا اللہ کی قسم تو میں کیا کرتی, تمہاری مہمان نواز میں کچھ بھی کسر نہیں چھوڑتی. اور اس کا جو شوہر تھا وہ کیا کر تھا, اس نے کیا کیا تھا, اس کے پاس جو بکریاں جو تھی وہ چرانے کے لیے لے کے چلے گیا تھا. اب ان لوگ کے پاس ہے نا صرف ایک ہی ہے نا بکری رکھی ہوئی تھی, جو رکھی ہوئی تھی وہ ایک ہی بکری, ایک دم کمزور بکری رکھی ہوئی تھی. تو اب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور نبی وسلم وہاں پہ آرام کرنے کے لیے تھوڑا بیٹھے. اور اس میں تو جب پوچھا گیا تو اس نے بتا دی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کیا کرتی, میں ذرا کوئی بھی کمی نہیں کرتی, آپ کو جو کچھ بھی ہوتا تو میں کھلاتی پلاتی کر کے. تو پھر انہوں نے سب پوچھے کہ آپ کے شوہر کا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر بکریوں کو چرانے گئے. پھر بولے یہ ایک بکری, اس سے اگر ہم لوگ کو دودھ مل جائے. تو بولتی یہ بہت کمزور ہے, یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ بکریوں کے ساتھ چرنے بھی نہیں جا سکتی ہے, تو اس میں سے دودھ کہاں سے نکلے گا. تو لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ ہم لوگ کو اجازت دو کہ ہم لوگ اس میں سے دودھ لے لیں. تو اس نے بولی اچھی بات ہے لے لو, اس میں سے تو دودھ ہے نہیں, لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے تو کوشش کر لو کر کے. تو جیسے ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھے اور اس کو دیکھے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کرے کہ اس میں سے دودھ نکالو. تو کیا ہوا, اس میں سے اس کی تھن میں سے بہت سارا دودھ نکلا, اتنا دودھ نکلا کہ جو یہ جو عورت تھی مباد, اس کے پاس ایک بہت بڑا سا برتن تھا, وہ برتن ان لوگ نے بھر دیے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مباد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ انہوں نے اپنا خود سے اچھے سے پیٹ بھر کے دودھ بھی پیے, پلس اس عورت کا بھی بہت بڑا سا برتن بھر دیے. اب اس عورت کے بارے میں کیا ہے کہ یہ جو عورت تھی, تھوڑی بڑی عمر کی عورت تھی, تو اس نے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے دیکھا تھا, کیونکہ یہ تھوڑی بڑی عمر کی عورت تھی. پلس اگر جب بھی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ وہ کیسے دکھتے تھے کیا تھے, تو سب سے زیادہ ہم لوگ ہے نا جو ڈسکرپشن جو اس نے بتائی ہے اس عورت نے, مباد رضی اللہ عنہ نے جو انہوں نے بتایا, اس کا ان کا ڈسکرپشن لیتے, یا تو پھر جو صحابہ جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو بہت چھوٹی عمر کے تھے, جو بچے تھے, تو وہ سب بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو وہ ڈسکرپشن سے ہم کو وہ کیسے دکھتے تھے یہ ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ لوگ رہتے تھے تو وہ ان لوگ کا ادب اتنا ہوتا تھا اور ان لوگ کا احترام اتنا ہوتا تھا کہ ان لوگ کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کبھی دیکھتے ہی نہیں تھے. مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جلال ہوتا تھا کہ ان لوگ کیا کرتے تھے, اور ان لوگ میں اتنا ادب ہوتا تھا کہ ان لوگ ڈائریکٹ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھتے نہیں تھے, ان لوگ کی نگاہیں ہمیشہ نیچے ہی رکھتے تھے. صرف جو صحابہ جو چھوٹے بچے تھے, اور یہاں پہ مباد یہ جو دو ہے, ان سے زیادہ ہم کو ریفرنس ملتا ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے تھے, ان کے بال کیسے, یہ ساری جب باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگ کے بارے ان سے ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی. اب یہ ان لوگ یہاں پہ سے کھا پی کے ان لوگ اپنا سفر جاری کر کے اس راستے سے آگے چلے گئے. اب ان لوگ کے بعد جانے کے بعد ہے نا, جو مباد کے جب شوہر آئے مباد, اور انہوں نے دیکھے کہ گھر میں اتنا سارا دودھ پڑا ہے, تو سب پوچھے. اور یہ جو مباد تھی نا, ان کو نا بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی, تو اس نے ساری چیزیں بتائی کہ اگر آپ جلدی آتے تو دیکھتے, دو شخص آئے تھے اور بہت اچھے تھے, ان کے بارے میں انہوں نے پورا ڈسکرپشن بتایا کہ وہ ایسے تھے, ایسے دکھتے تھے, اور وہ بہت ہی برکتی شخص تھے, ساری باتیں بتائے. تو اب یہ جو ابو مباد تھے نا, وہ ہے نا وہ شاعریاں بہت اچھے سے کرتے تھے, تو انہوں نے نا ان کا ڈسکرپشن سنے نا, تو اس میں انہوں نے کیا کرنے لگے, بہت اچھی اچھی ان کے بارے میں شاعریاں بولنے لگے. اب یہاں پہ مکے میں ہے نا, مکے میں جو تھے بی بی اسما اور سارے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے, وہ سب نا پریشان تھے. تو جب یہ شاعریاں یہ سب بولنے لگے نا, تو کیا ہوا, یہ آواز ہے نا, اور وہاں پہ ہے نا مکے میں یہ آواز گونجنے لگی, اور اس آواز گونجنے کی وجہ سے جو مکہ میں جو تھے لوگ, اور بی بی اسما رضی اللہ عنہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ وہ خیریت سے ہے کہ نہیں, تو ان لوگوں کو ساروں کو یہ پتا چل گیا
کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہاں پہ اچھے سے خیریت سے ہے، اور یہ مباد کے گھر سے اب کیا ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ مطلب مکے سے بہت دور ہے، ابھی مدینہ کی حد تک کے پہنچ گئے ہیں. تو جو بی بی اسما رضی اللہ عنہ اور بی بی عائشہ اور ان کے جتنے بھی لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی چاہ رہے تھے، ان لوگوں کو سب کو کیا ہو گئی، ایک تسلی اور ایک سکون ہو گیا کہ اب کیا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور اور صحیح سلامت کیا ہو گئے ہیں، یہاں سے نکل چکے ہیں. اور قریش لوگ جو تھے ان لوگ کو بھی پتا چل گیا کہ اب کیا ہو گئے، ان لوگ پورے طرح سے ناکام ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے ہیں، یہاں سے نکل چکے ہیں اور مدینہ کی طرف پہنچ چکے ہیں کر کے یہ ساری باتیں ان لوگ کو بھی پتا ہوگی. تو اس طرح سے جو تھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں لوگ نکلے، اور نکل کے پھر ان لوگ جاتے جاتے سب سے پہلے ان لوگ یہاں پہ کب پہنچے، 8 ربیع الاول کو لوگ پیر کے دن وہاں پہ پہنچے، ان لوگ قبا میں پہنچ گئے. اب ہم دیکھیں گے جو یہ ہجرت ہوئی تھی، تو ہجرت کا ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے کتنی تکلیفوں سے اور کتنی مشکل سے کیا کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے اور ان کے صحابہ لوگ نے بھی ہجرت کی ہے. تو یہ ہجرت ہے، تو آج ہے نا، آج ہم کو بھی ہے نا، ہم کو بھی ایک جیسے کہ ان لوگ نے ہجرت کی تو ہم لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن آج ہے جو ہمارا حال ہے، تو ہم کو بھی نا ایسی ہجرت کی بہت ضرورت ہے. آج ہے نا ہم کو بھی کیا کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے. کہاں پر ہجرت کرنا ہے؟ جو ہم جھوٹ اور اس میں رہ رہے تو اس سے ہم کو سچ کی طرف ہجرت کرنا ہے. جو ہم باطل اور غلط طریقوں میں زندگی گزار رہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس باطل سے حق کی طرف ہجرت کرنا ہے. اور جو ہم ہمارے آس پاس نفرت کا ماحول اور یہ سب باتوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے، بدلنا ہے، اور اس سے کو بھی کیا کرنا ہے، ہم کو محبت کی طرف ہجرت کرنا ہے. اور ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، اللہ کے دین کی طرف ہجرت کرنا ہے. جو آج ہم خود جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سارے لوگ، میں اور سارے لوگ، ہم سب خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے آج دنیا پرست ہو گئے. ہمارا صبح سے لے کے رات تک ہماری کیا ہوتی ہے، صرف دنیا 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 ہی ہم سوچتے رہتے ہیں. تو ہم کو بھی ہے نا یہ ہجرت کرنی ہے کہ ہم یہ صرف دنیا اور دنیا پرستی کو چھوڑ کے ہمارے جو آخرت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھیں، اور دنیا سے ہم کیا کریں، آخرت کی طرف ہجرت کریں. کہ کچھ تو ہم کیا کریں، ہم تھوڑی بہت تو ہماری تیاری کر کے رکھے کر کے. تو یہ ہے جو ہجرت ہے، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی کیا کرنا ہے، ہم کو بھی ہجرت کرنا ہے. مطلب غفلت میں ہم نے بہت ہی رہ گئے، ابھی بھی کیا ہے، ہم کو ہماری زندگیوں کو بدلنے کا وقت ہے. کیونکہ کل ایک وقت دن ایسا آئے گا کہ تب ہم چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکے گا. آج اللہ سبحانہ نے ہم کو صحت دیے ہے اور ہم لوگ حیات دیے، تو آج ہم لوگ کتنا سبحان اللہ استغفر اللہ سب کچھ کر سکتے. اور جب تک ہم زمین کے اوپر ہے، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے. ایک بار ہم زمین کے اندر چلے گئے تو کیا ہوگا، ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو آج وقت ہے ہمارا کمانے کا، تو کیا کرنا ہے، آج ہم کو اس وقت کو ہم کو پوری طرح سے ہم کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، ہم بھی یہ ساری چیزوں کی طرف ہجرت کریں گے، اور ہم بھی کیا کریں گے، ہماری آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. پلس اب یہاں پہ اور ایک بات ہے، دیکھو یہ جو دنیا کی جو دین کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ تو الگ ہی بات ہے. اگر ہم لوگ صرف دنیا کے لحاظ سے بھی سوچیں گے نا، کہ کوئی ہوتے جو صرف دنیا کے لحاظ سے سوچتے ہیں، تو اگر دنیا کے لحاظ سے بھی سوچیں گے اور اگر ہم لوگ سنتوں پہ عمل کریں گے اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی اس پہ عمل کریں گے، تو وہ دنیا بھی ان لوگ کی کامیاب ہو جائے گی. دین تو اگر ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ تو کوئی مانے گا اور کوئی نہیں مانے گا. لیکن اگر ہم لوگ صرف دنیا کے بارے میں بھی سوچ کے ہم لوگ یہ ساری چیزوں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، سچ بولنا، دھوکہ نہیں دینا، وقت پہ رہنا، امانت دار رہنا، سچے رہنا، اگر یہ ساری کوالٹیز اگر ہم دنیا میں بھی اپنا لیں گے نا، تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائیں گی. تو یہ کتنا آسان بات ہے نا، کتنی اچھی بات ہے نا، کہ اگر ہم لوگ آخرت کی بھی فکر نہیں کر رہے اور صرف ہم لوگ ہمارا مقصد دنیا کمانے کا ہے، تو بھی ہم صرف سنتوں پہ چلیں گے، تبھی بھی ہماری کیا ہو جاتی ہے، دنیا کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا اچھا ہے. انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے. لیکن دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہم کو تو دین اور دنیا، ہم لوگ کو تو دونوں کی فکر کرتے. تو ہماری دونوں کی بہتری کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو سنتوں پہ عمل کرنے والا بننا ہے. جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کے کیسے سچے تھے، اپنے وعدوں کے کیسے سچے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے
صرف دین کے لیے کس طرح سے تکلیفیں اٹھائے, کتنی قربانی دی. آج تو ہم سے ایسی قربانی بھی نہیں مانگ رہے ہیں, آج تو ہم کو اتنی قربانی بھی نہیں دے رہا ہے. صرف ہم کو کیا کرنا ہے, ہمارا تھوڑا ٹائم ٹیبل چینج کرنا ہے, تھوڑا زیادہ وقت, تھوڑا سا وقت ہم کو کیا کرنا ہے, دین سیکھنے کے لیے لگانا ہے. تو یہ کتنا آسان ہے. اور جب ہم ہمارے صحاباؤں کے لیے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی زندگی لگا دیے, اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی لگا دیے. تو ان کے مقابلے میں تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم کو کیا کرنا ہے, ہمارا تھوڑا وقت لگانا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ سارے لوگ نیت کریں گے کہ ہم لوگ ضرور سے ضرور ہم کیا کریں گے, انشاءاللہ ہم دین اور دنیا جو ہے ہماری اچھی بہتر بنانے کے لیے ضرور سے کوشش کریں گے. تو یہاں تک ہی ہم لوگ انشاءاللہ آج سبق یہ کرتے ہیں. نیکسٹ بار انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو ان کا کیا کس طرح سے استقبال کیا گیا, اور وہاں پہ پھر وہ آخر میں وہاں پہ کیسے تھے, اور کیسے مدینہ کیا جو تھی ایک ریاست مسلمانی ریاست میں تبدیل ہو گئی. تو میں یہاں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.